اور دوسری بات، آپ اپنے ذہن کو بھی تبدیل کرو۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عوام کے اندر سیاسی شعور پیدا کرو۔ ہم تو سیاست کو گالی سمجھتے ہیں، یعنی ہمیں اتنا دور کر دیا گیا، دین سے اتنا دور کر دیا گیا، ہم کہتے ہیں سیاست الگ چیز ہے، مذہب الگ چیز ہے۔ مسلمان کی سب سے بڑی غلطی ہے یہ۔ آپ خود اندازہ لگائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس دنیا میں تشریف فرما تھے، اقتدار اور آپ جو فیصلے دے اور ملک کا انتظام کس کے ہاتھ میں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں۔ آقا کے بعد کن کے ہاتھ میں آیا؟ خلفائے راشدین کے ہاتھ کے اندر آیا۔ ملکی انتظام کو شریعت کے مطابق چلانا، اس کو سیاست کہتے ہیں۔ ملکی انتظام کو صحیح رخ پہ چلانا، انصاف کے ساتھ حکومت کرنا، اس کو سیاست کہتے ہیں۔ یہ بری چیز ہے کیا؟ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں سیاست انبیاء کرام کیا کرتے تھے، ملکی انتظام ان کے ہاتھ میں ہوا کرتا تھا۔ جب تک علماء کرام اور جب تک نیک لوگوں کے ہاتھوں کے اندر ملکی انتظام رہا تو الحمدللہ اسلام پھلتا پھولتا چلا گیا اور آدھی دنیا تک اسلامی پرچم لہرایا، یہ خلفائے راشدین کے دور کے اندر۔ لیکن اللہ معاف فرمائے، آج ایسا پروپیگنڈا کیا گیا، جی علماء کا کیا کام سیاست سے؟ بھئی بے دین لوگوں کا کیا کام سیاست سے؟ مولانا ابو الحسن علوی ندوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر لوگوں میں یہ احساس پیدا نہیں ہوگا کہ ہمارے حکمران کیسے ہونے چاہیے، اللہ والے ہونے چاہیے یا بے دین، ان کے اندر یہ احساس پیدا نہیں، آپ لوگوں کو تہجد کا عادی بنا دو، پھر ایک وقت ایسا آئے گا وہ فرض نماز بھی ادا نہیں کر سکیں گے۔ مثالیں دیکھو، یہ ترکی ابھی الحمدللہ اس نے کروٹ بدلی ہے۔ ترکی وہ تھا 700 سال تک ترکی نے، خلافت عثمانیہ نے 700 سال تک حکمرانی کی مسلمانوں نے۔ اتا ترک کمال جب آیا نا، سیکولر آدمی تھا، بے دین آدمی تھا، جب وہ اقتدار کے اوپر قابض ہوا، اس نے اذان کے اوپر پابندی لگوا دی، قرآن پڑھنے کے اوپر پابندی لگوا دی، عربی رسم الخط لکھنے کے اندر اوپر جو ہے نا پابندی لگا دی، داڑھی رکھنے کے اوپر پابندی لگا دی۔ مسلمان کھلے طور نماز بھی نہیں پڑھ سکتا تھا۔ جب اقتدار بے دینوں کے ہاتھوں میں آیا، پھر اسلام انسان کی زندگی سے چلا گیا۔ تو اپنے اندر سیاسی شعور پیدا کرو کہ ہمارے حکمران کیسے ہونے چاہیے، جو ہر 15 دن کے بعد عوام کا خون چوسیں۔ کبھی 10 روپے بڑھ رہے ہیں، کبھی کیا ظلم ہے، کبھی کیا ظلم ہے، یعنی عوام کو ایسے مہنگائی کے عذاب کے اندر الجھایا کہ اس کو خبر ہی نہ ہو اپنے دین کی، بس یہ بیچارے اس میں لڑتے مرتے رہیں اور ان کو دین کی کوئی خبر نہ ہو، ہم آرام سے عیاشیاں کرتے رہیں۔ عوام کے لیے کیا سہولیات لائے ہیں یہ بے دین قسم کے لوگ؟ تو اپنے اندر سیاسی شعور پیدا کرو، نیک لوگ، اچھے لوگ، جو اللہ کا وفادار ہوگا وہ ہمارا بھی خیال کرے گا، جو اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے سر سے لے کر پاؤں تک انگریز کے رنگ کے اندر رنگا ہوا ہے، بے دین آدمی ہے، جس کو قرآن سنت کا پتہ نہیں ہے، وہ میری خیر خواہی تھوڑی کرے گا۔ تو ایک تو ہم اس جمعے کے اجتماع میں ہم یہ مطالبہ اور یہ ہم جو ہے نا قراردار پیش کرتے ہیں کہ یہ جو کمیشن بنایا گیا ہے تحفظ ناموس رسالت کو دوبارہ جو ہے نا اس کو غور و فکر کرنے کے لیے، ہم سارے مسلمان اس کو مسترد کرتے ہیں، کسی کمیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آئندہ کے لیے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں، اگر کسی نے تحفظ ناموس رسالت کے ساتھ کھیلنے کی یا کوئی کوشش کی